جی کل رات کو ملک بھر میں جس قسم کی ریاستی دہشت گردی کی گئی وہ پوری قوم نے دیکھی. رات کو سیاسی کارکنوں کے، پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، ممبر پارلیمنٹس، ان کے گھروں پر ریڈ ہوئی. چادر اور چار دیواری کا بینچز والے صبر کر لیں. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. جو بدترین کل پولیس نے ریاستی دہشت گردی کی ہے اس امپورٹڈ حکومت کے کہنے کے اوپر، وہ پوری قوم اس کی گواہ ہے. میں ان کو جو سیاسی ورکرز ہیں وہ سمجھتے ہیں وقت ایک سا نہیں رہتا. کل خواتین کو دیواریں پھلانگ کر پولیس کارکنوں کے لیڈرز کے گھروں میں داخل ہوئی، ان کے بیڈ رومز کے دروازے توڑے گئے اور خواتین کے ساتھ نازیبا سلوک کیا گیا. آپ نے وہ امیجز بھی دیکھے ہوں گے کہ 12 سال کی بچیوں پر ہاتھ اٹھایا گیا. شرم آنی چاہیے ان کو جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، جوان کہتے ہیں. بچیوں پر ہاتھ اٹھایا ہے، بچیاں رو رہی ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماڈل ٹاؤن میں بھی ہم دے چکے تھے جب ایک معصوم بسمہ تڑپ رہی تھی اور اس کی حاملہ والدہ اس کے اوپر گولیاں چلائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فسطائی ہتھ کنڈے جو ہیں یہ اس ملک کو آگے لے کر نہیں جانے والے. میں سوال کرتا ہوں کہ کہاں ہیں قانون کی بات کرنے والے، کہاں ہیں آئین کی بات کرنے والے، کہاں ہیں انسانی حقوق کی بات کرنے والے؟ پاکستان کا آئین انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. جناب چیئرمین، اسی ہاؤس کے 2 ممبر ولید اقبال، اعجاز چودھری صاحب، ان کے گھروں پر بھی کل پولیس نے چڑھائی کی ہے. ولید اقبال کا گھر، علامہ اقبال کی بہو کل سراپا احتجاج تھی. وہ پوچھ رہی تھی کہ میرے گھر کی عزت کو کیوں پامال کیا گیا. اس ممبر پارلیمنٹ جو خود ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے، اس کے ہیومن رائٹس، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اعجاز چودھری ان کے گھر پر ہوا. جناب چیئرمین، یہ اس ملک کو نہ جانے کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا شہری ہے. یہ کوئی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے. ہم یہاں پر جب وہاں ریاستی دہشت گردی کی بات کرتے ہیں اور وہی امیجز صبح ہمیں اپنی سکرینوں پر نظر آتے ہیں تو کیا عزت رہ جاتی ہے اس ملک کی؟ کیا عزت رہ جاتی ہے قانون کی، آئین کی، انسانی حقوق کی؟ جناب چیئرمین، شیریں مزاری کے ساتھ بھی اسی اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا، میں کورٹ میں موجود تھا. کورٹ نے اس میں رولنگ دی تھی. کورٹ کا یہ حکم تھا، مجھے امید ہے وہ شاید آپ تک آرڈر پہنچ گیا ہو، نہیں بھی پہنچا تو وہ آپ منگوا بھی سکتے ہیں. اس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا سر، اس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا کہ کسی ممبر پارلیمنٹ کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا بغیر اجازت کے چیئرمین اور سپیکر کے. تو جناب چیئرمین، یہ آپ کی چیئر پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایز اے کسٹوڈین آف ہاؤس. نہ صرف آپ کی چیئر پر بلکہ اس ہاؤس کے جو باقی ممبران ہیں ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو آئین، قانون اور اس ایوان کی عزت ہے، اس ایوان کے ممبران کی جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کی جا سکے. دوسری بات چیئرمین صاحب، میں ایک مرتبہ پھر اس فلور آف ہاؤس سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو آزادی مارچ ہے وہ ایک پرامن مارچ ہے. ابھی تو اور اس کا ثبوت ہے کہ ابھی تک جتنے جلسے ہوئے، جتنی بڑی تعداد میں جلسے ہوئے، اس میں ایک پتا تک نہیں ٹوٹا. پرامن طریقے سے وہ سارے جلسے ہوئے. اور پی ٹی آئی کی دور حکومت میں بھی جب بھی اپوزیشن نے لانگ مارچ کیا، بلاول صاحب نے کیا، فضل الرحمان صاحب نے کیا، مریم نواز صاحبہ نے کیا، ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور کسی قسم کے رکاوٹیں نہیں ڈالی گئیں. میں اس فلور سے کہنا چاہوں گا کہ اس پرامن مارچ کے راستے میں رکاوٹیں مت ڈالی جائیں. یہ گرفتاریاں، ہراساں کرنا، لوگوں کے اہل خانہ کو اٹھانا، یہ بدترین ریاستی دہشت گردی ہے اور پورے ہاؤس کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ ریاست کا اور اس کے عوام کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کی بات ہے. دوسری بات چیئرمین صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ اس ہاؤس میں اس ایجنڈے پر ایک موشن ہے آج لگا ہوا الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے. میں یہ وعدہ کرتا چلوں کہ یہ جو الیکٹورل ریفارمز کا موشن لگا ہوا ہے سر، اس کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے
کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے. ہم کسی ایسی موو کا حصہ بننے کو تیار نہیں, ہم کسی ایسی موو کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں. اور اگر آپ واقعی سیریس ہیں کہ اس ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں تو اور آپ کی سیریسنس کا تب پتہ چلے گا کہ جب آپ اعلان کریں الیکشن کی ڈیٹ کا, اسمبلیاں ڈیزالو کریں, اسی ہاؤس میں ہم بیٹھیں گے اور یہ تمام معاملات طے کریں گے. آپ کی سر میں اس پہ گزارش ہوگی, آپ کی رولیں گے. قانون جو ہے, جو کرپشن کے کیسز ہیں, جو مقدمات ہیں اس کا, اور ایک معصوم نہتہ شہری جو گھر میں سویا ہوا ہے, دونوں کے لیے ایک ہی سلوک مانگ رہے ہیں. جناب چیئرمین, یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے. یہ ان کے مائنڈ سیٹ کی دلیل ہے کہ یہ آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ کی چھڑی سمجھتے ہیں. مجھے وہ انور مسعود یاد آ گئے سر, وہ ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے بنیان. تو یہ قانون کو انور مسعود کی بنیان سمجھتے ہیں. وہ پنجابی کی نظم ہے, صرف ایک فقرہ اس کا بولوں گا. وہ کہتے ہیں وڈیاں نو پوری آوے نکیاں دے ناپ دی, یعنی ادھر بھی پورا ادھر بھی پورا. جہاں پر پرامن لوگ ہیں ادھر بھی وہ نکیاں دے ناپ دی, اور جہاں پر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں جو ڈیو پروسیس کے تھرو وہاں پر آتے ہیں, اتنے کہتے ہیں وڈیاں نو پوری آوے. جناب چیئرمین, یہ مت کریں. آپ آج وزیر قانون ہیں, آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ہے. یہ وقت گزر جائے گا مگر تاریخ آپ کو آج کے کردار کی وجہ سے یاد رکھے گی. اپنی جو اینک ہے اپنی پارٹی کی وہ اتاریں اور ایک انصاف کے اور قانون کے مطابق یہاں پر بات کریں. اور یہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے فتویٰ صادر کر دیا کہ ایک مسلح چڑھائی ہو رہی ہے. ہمارا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے مسلح چڑھائی کا. یہاں پر ہمیشہ پرامن مارچ کیا پی ٹی آئی نے. مسلح چڑھائی کرتے تھے جو ماڈل ٹاؤن میں آپ لوگوں نے حرکتیں کی تھی, مسلح جتھے آپ کے ہوتے تھے. ہم نے تو آپ کے دور میں بھی آپ کو پروٹیکشن دیا ہے. تو اس کور میں اس مفروضے کے اوپر یہ مفروضہ ہے جناب چیئرمین, مسلح جتھے ہم پھر اس فلور آف دی ہاؤس پر میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک پرامن مارچ ہے. تحریک انصاف ایک پرامن مارچ کی یقین دہانی کر رہی ہے. اور مارچ کہتے ہیں کہ شروع ہو رہا ہے خیبر پختونخوا سے, اور بندے یہ پکڑ رہے ہیں جہاں پر ان کی حکومت ہے. گھروں میں داخل ہو رہے ہیں جہاں یاسمین راشد کینسر سروائیور, کینسر کی مریضہ, اس حالت میں وہ کورونا میں اپنے عوام کے لیے پارٹی لائن سے ابو ہو کر لڑتی رہی. کل اس کو دیکھا ہم نے, وہ سڑک پر بیٹھی ہوئی ہے. یہ ریاست آپ بنا رہے ہیں پاکستان کی, یہ چہرہ آپ بنا رہے ہیں پاکستان کا. افسوس کا مقام ہے. اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور خدا کا واسطہ ہے اس ملک اور قوم کے لیے اپنے رویے کو سیدھے کریں. ہم اس تمام ریاستی دہشت گردی کے خلاف, اور خصوصاً اس ہاؤس کے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہم واک آؤٹ کرتے ہیں.